بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجہ سرکار کی نظر میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم روزانہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں جس میں بالخصوص چند نئی باتیں اور پیر صاحب کی جو اہم پیشن گوئیاں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے پیر صاحب کو بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے، اور میں تعارف کراتا چلوں، مرد درویش، فقیر ملت، روحانی شخصیت، عالمی پیشگو پیر پنجہ سرکار ہیں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، سب سے پہلے ویڈیو کے آغاز میں آپ سے بات کروں گا ٹی ٹی پی کو معافی حکومتی فیصلے کے ساتھ اس طرح معاملے میں آپ سے آج گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ جس طرح پیر صاحب نے فرمایا، سارے اداروں کو، وزیر اعظم کو، صدر کو، کورٹ کو، وکلاء کو، خان کی کابینہ معافی والی بات نہیں لے کر آنی چاہیے۔ بالکل بھی یہ بات ذہن میں آپ کے نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ایوب خان نے ایک یونٹ توڑی تھی اور اب تک ملک اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا ہو سکا۔ ناظرین دیکھیں، کتنے سال پہلے ایوب خان نے ایک یونٹ توڑی تھی اور اس کا صلہ آج بھی پاکستان بھگت رہا ہے، اور وہ اب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پا رہا۔ پیر صاحب کا کہنا تھا کہ جو لوگ سزا کے حقدار ہیں ان کو سزائیں ہونی چاہیے اور ہر حالت میں ہونی چاہیے۔ اور یہاں پیر صاحب نے کہا کہ معافیاں جتنی مرضی مانگ لیں، آپ مانگتے رہیں گے، لیکن آپ لوگوں نے معاف نہیں کرنا۔ اور معافیاں یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ہر کوئی کیونکہ اپنی سزا سے بچنے کے لیے معافی تو ضرور مانگے گا۔ ناظرین، معافیاں مانگ کر اگر انہوں نے معاف کر بھی دیا تو یہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماریں گے، اور پیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایسا ہرگز نہ کریں اور نہ ہی ایسی باتیں کریں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں نواز شریف کی طرف۔ بہت بڑی خبر دینے جا رہا ہوں۔ نواز شریف سے 8 ملین پاؤنڈ ناظرین ریکوری ہوئی ہے، 8 ملین پاؤنڈ کی، اور 1670 کنال اس کی راضی فروخت کرنے کا حکم۔ مزید اثاثوں کی بھی تلاش جاری ہے، اور پی ٹی آئی کی حکومت بہت تیزی کے ساتھ اس کے سارے جتنے بھی پچھلے کارنامے ہیں وہ سارے عوام کے سامنے لانے میں بالکل سائے کی طرح کے ساتھ پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ نمبر 1، مکان، جائیداد، گاڑیاں، کاروبار، سب کا سب خان سب صفایا کر دے گا۔ اور ناظرین، عمران خان بہت زیادہ ان شریف خاندان کے پیچھے اپنی اس پوری ٹیم لگائی ہوئی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں مزید ان کے اثاثوں کے بارے میں پتہ چلے گا۔ نہ یہ معاملات بنیں گے اور نہ کچھ آگے ہوگا، پیر صاحب کا یہ کہنا تھا۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور حضور کی محبت، اگر جس دل میں حضور کی محبت نہیں وہ دل ہی نہیں۔ اور یہاں پہ علامہ اقبال فرماتی ہیں کہ کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں۔ بڑا خوبصورت شعر ہے علامہ اقبال کا کہ کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بڑی خبر دینے جا رہا ہوں پیر صاحب کی طرف سے کہ تیسری ایک عالمی جنگ ہوگی، اور سب لوگ یہ ضرور غور سے اس بات کو سیریس ہو کے سنیں کہ تیسری عالمی جنگ ہوگی، اور وہ شروع کہاں سے ہوگی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب جنگ عظیم شروع ہوگی، یہ چین اور بھارت کے سرحدی علاقے سے تیسری عظیم جنگ شروع ہوگی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آخر میں بات آپ سے بھارت کے حوالے سے کرتا ہوں۔ ان پر بالکل بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اور اعتبار کیا تو بہت بڑی غلطی کریں گے، پھر سب کا یہ کہنا ہے۔ بھارتی فوج پاکستان کی فوج سے، چائنا سے لڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں، اور نہ ہی وہ کبھی لڑے گی۔ اور یہی سیم افغانستان کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ یہ افغانستان کے ساتھ بھی کبھی بھی نہیں لڑے گی، کیونکہ ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے، مودی میں دم خم ہی نہیں ہے۔ تو یہ لسٹ میں ڈال کر نہیں دیکھیں گے، مودی کو اپنے ہی لوگ وہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ قتل کریں گے، اور بہت بری موت مرے گا۔ ناظرین، یہ کئی عرصے دراز سے یہ بدماشیاں کرتے آ رہا ہے۔ دریاؤں کا پانی
रोक दिया इसने। पाकिस्तान के साथ हर वक्त बदमाशी करता रहा हर तरफ, क्योंकि इसके हर मुल्क में इसके ऐसे ऐसे यार बैठे हैं जिनको ये महानावार देता है और इनका लिफाफा इनको हर मंथली इसको भेजे जाते हैं। अब जब से इमरान खान की हुकूमत आई है इसके यारों के लिफाफे बंद हो गए हैं। नाज़रीन, खान गलत नहीं है, इसका पूरा जो भी एक सोच है करप्ट लोगों के लिए, करप्शन जिन लोगों ने की है उन लोगों के लिए वो बिल्कुल दुरुस्त है। महंगाई पाकिस्तान में होती है तो पीछे से अमेरिका अगर पेट्रोल महंगा करता है तो ये उसकी गलती है, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें बढ़ा दी जाती हैं। नाज़रीन, ये लोग जितने भी नून लीग के जो लोग थे आपने इनके बारे में पहले भी सुना है और आगे भी हम सुनते आएंगे, लेकिन इस वक्त नून लीग की बात मैंने इसलिए की है क्योंकि ये मोदी का बहुत बड़ा यार है। चीन जिस तरह पाकिस्तान का साथ दे रहा है, अफगानिस्तान देगा। तुर्क का सदर ने ये यकीनदानी दिलाई है कि वो पाकिस्तान का हमेशा साथ देंगे। तो नाजरीन, जब ये 3-4 बड़े ममालिक एक ही पेज पे खड़े होंगे तो दुश्मन की इतनी औकात ही नहीं है कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क पर हमला कर सके या चाइना जैसे या तुर्क जैसे अफगानिस्तान जैसे मुल्क पे हमला करे। नाज़रीन, जब बंदा किसी से दोस्ती करता है तो उसका पूरा पूरा हक भी निभाना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान और चीन की दोस्ती है, इस तरह बहुत से ममालिक पाकिस्तान के साथ मजीद जुड़ेंगे और आने वाले वक्त में अपनी वो भी दोस्तियों का अहम किरदार अदा करेंगे। यहाँ पीर साहब का कहना है कि पाकिस्तान चीन की शारग है और वो शारग कभी नहीं काटने देगा। नाज़रीन, जिसकी इतनी बड़ी सोच है कि ये हमारी शारग है पाकिस्तान मुल्क, दोस्ती में इतने आगे ये लोग चले गए कि हम अपने दोस्ती में कोई आंच मुश्किल वक्त नहीं आने देंगे। अगर अल्लाह ना करे मुल्क पे मुश्किल वक्त आया तो वो हर दम शाना बशाना साथ खड़े हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।